آج کل سوشل میڈیا اور سرمایہ کاری حلقوں میں ایک بحث بہت عام ہے اور وہ ہے ایرانی ریال یا تومان۔ لوگ پوچھ رہے ہیں کہ کیا یہ وقت ہے ایرانی کرنسی خریدنے کا؟ ایران کا فتح ہو گیا، انشاءاللہ ریال بڑھے گا۔ کیا چند ہزار روپے لگا کر ہم مستقبل میں لکھ پتی بن سکتے ہیں؟ خود بھی کروڑ پتی بننا چاہ رہے ہیں آپ؟ بالکل۔ یا یہ ایک ایسا جوا ہے جس میں ڈوبنے کے سوا کچھ نہیں؟ ملک صاحب، اب آپ کیا ایڈوائز کریں گے لوگوں کو؟ ایرانی ریال موجودہ حالات میں خریدنے چاہیے یا نہیں؟ میں بالکل ایڈوائز نہیں کروں گا لوگوں کو کہ ریال خرید کے اپنے پیسے کو ضائع کریں یا ڈبو دیں۔ کل ہمیں بولیں جی ملک صاحب نے ٹی وی پہ کہا تھا کہ خریدیں اور ہم نے اس وجہ سے خرید لیا۔ یہ آپ کی لک ہے، اس میں آپ کے پیسے بڑھ بھی سکتے ہیں اور کم بھی ہو سکتے ہیں اور ڈوب بھی سکتے ہیں، تینوں چیزیں ہیں۔ کیونکہ 2018 میں جب اکنامک سیکشن نہیں تھی ایرانی ریال پہ تو اس وقت 45 سے 50 ہزار کا 1 کروڑ آتا تھا۔ پھر اس کے بعد اس پہ اکنامک سیکشن لگی اور پچھلے دنوں آپ نے دیکھا کہ بہت بڑے پیمانے میں ہنگامے ہوئے ایران میں، لوگ سڑکوں پہ نکل آئے کہ ہماری کرنسی بالکل یہ گر چکی ہے اور ہمارا انفلیشن بڑھ چکا ہے، مہنگائی ناقابل برداشت ہو گئی ہے۔ تو اس کے بعد جنگ شروع ہو گئی اتفاق سے، اور جنگ شروع ہوئی تو 2500 سے بڑھ کے آج کوئی 7.5 اور 8.5 9 10 12 تک بھی کئی شہروں میں بک رہے ہیں اور لوگ دھڑا دھڑ خرید رہے ہیں۔ اور لوگوں کا کہنا ہے کہ ہم نے اگر 7,000 میں یا 8,000 میں 1 کروڑ مل رہا ہے تو ہم اس میں جوا کھیلنے کے لیے تیار ہیں ذہنی طور پہ۔ یا تو ہمارے بڑھ کے جو ہے وہ 50,000 ہوتے ہیں، ظاہر ہے وہ لاکھوں میں چلے جائیں گے، اور اگر نہیں ہوتا ہمارے ہم 2500 پہ بیچ دیں گے۔ جو میری ایڈوائز ہے پبلک کو، راتوں رات امیر ہونے کے چکر میں راتوں رات غریب بھی ہو سکتے ہیں، بڑے پیمانے میں انویسٹمنٹ کریں، تھوڑے سے ذہنی طور پہ تیار ہیں جیسے بعض لوگ کہ ہم نے اتنا نقصان کرنا ہے تو ان کے لیے ان کو اتنا زیادہ نہیں، لیکن بہت بڑی تعداد میں خرید کے پیسہ اپنا ضائع نہ کریں۔ اللہ کرے پیس ہو جاتا ہے، جیسے ابھی خبریں آج بڑی اچھی خبریں آ رہی ہیں کہ ٹرمپ بھی آ رہا ہے اور محمد بن سلمان بھی آ رہا ہے، صدر ترکی اور مصر کا صدر آ رہے ہیں، تو پاکستان کے لیے بڑی اعزاز کی بات ہے، بڑے اعلیٰ سطح پہ سفارتکاری ہو رہی ہے، اور اگر یہ سہرا پاکستان کے سجتا ہے تو بہت بڑی پاکستان کا پہلے ہی بڑا نام ہے اور اللہ تعالیٰ کو بڑی عزت دی ہے پاکستان کو۔ اور یہ اگر معاہدہ پاکستان میں ہو جاتا ہے، ٹرمپ یہ ٹرافی جیت لیتا ہے تو ٹرمپ کی واہ واہ ہو جائے گی، اور میں سے ایران تو پہلے اپنی واہ واہ کرا چکا ہے اور دنیا کو ثابت کر چکا ہے کہ ہمارا خدا ایک ہے اور ہم خدا پہ پختہ یقین رکھتے ہیں، اور اسی ایمان نے ان کو سپر پاور کے سامنے کھڑا کر دیا اور آج وہ سرخرو ہوا ہے، اور سپر پاور بھی جو ہے اس کے اب سمجھو اس کی محتاج ہو گئی ہے، وہ مذاکرات کر رہی ہے۔ ایران نہیں کہہ رہا کہ میں نے مذاکرات کرنے ہیں، تو یہ بہت بڑی فتح ہے اسلام کی، ایران کی اور پورے مسلمانوں کی فخر کی بات ہے، اور ہم دعا کرتے ہیں کہ پیس امن معاہدہ ہو جائے اور پاکستان میں ہو۔ پاکستان نے بڑی کوششیں کی ہیں، اور عوام سے میں یہی درخواست کروں گا کہ ایرانی ریال میں بڑے پیمانے میں انویسٹمنٹ نہیں کریں، ذہنی طور پہ تیار رہیں۔ میں آپ کو یہ نہیں کہتا کہ آپ لاکھوں کے خرید لیں، بس آپ جو ہے 1 کروڑ 2 کروڑ خرید کے رکھ لیں، جو کہ میرا خیال ہے 7 سے 8 ہزار کا آتا ہے، تو اتنا بڑا جوا رسک لیا جا سکتا ہے۔ لیکن یہ ذہن میں رکھیں اگر خدا نہ کرے ناکام ہوتے ہیں، اکنامک سیکشن نہیں ہٹتی، تو پھر یہ دوبارہ وہی 2500 کا اور 2000 کی آفیشیل ویلیو ہے۔ ہوتا یہی ہے کہ جب کرنسی بہت زیادہ ڈی ویلیو ہو جاتی ہے تو وہ اپنی کرنسی کو ڈالر کے ساتھ ریٹ اس کا بڑھا کے کرتے ہیں، فکس کرتے ہیں، تو وہ جب فکس کرتے ہیں اس کی ویلیو بڑھ جاتی ہے۔ لیکن اس کا یہ بھی طریقہ ہوتا ہے، جتنی بھی کرنسی انہوں نے جاری کی اس کا ایک ٹائم پیریڈ ہوتا ہے، ڈیمونٹائز کرنے سے پہلے وہ لوگ اپنے پیسے جمع کرا سکتے ہیں۔ جو ہی اکنامک سیکشن ہٹیں گی تو اس میں ایرانی ریال ہے، ظاہر ہے پھر اس کی جو ہے بائنگ سیلنگ انٹرنیشنل سطح، ابھی انٹرنیشنل سطح پہ اس کی بائنگ سیلنگ نہیں ہے اس وقت، لوکل سطح پہ ہو رہی ہے، تو جب انٹرنیشنل سطح پہ ہوگی تو آٹومیٹیکلی وہ کنورٹ ہو جائے گا۔ لیکن یہ پبلک کو میں بتاتا چلوں، جو آپ نے یہ بتایا ہے کہ اگر وہ اپنی کرنسی کو چینج کرتے ہیں تو آپ گھروں میں لے کے نہیں بیٹھیں، جو بھی ٹائم پیریڈ سے فوراً اس کو تبدیل کرا لیں، اس سے پہلے کہ آپ کا نقصان بہت زیادہ بڑھ جائے گا، آپ کو پیسے نہ ملے۔ تو یہ بھی ذہنی طور پہ تیار رکھیں کہ بعض اوقات یہ پریکٹس رہی ہے افغانستان کا، جو ان کا تھا کرنسی افغانی روپیز، وہ پہلے بہت زیادہ اسی طرح اس کی ویلیو کم تھی، پھر انہوں نے اس کو بڑھا کے اب اس وقت کوئی 60-70 کے قریب آ گیا۔ جس طرح عراقی کا دینار تھا اس کی بھی یہی تھا، اس کی ویلیو بہت 2 پیسے کا ایک آتا تھا اس وقت، اور ابھی 21 پیسے کا ہو گیا، تو انہوں نے بھی اپنی کرنسی کو چینج کیا۔ تو یہ پریکٹس ہے مارکیٹ کی اور کنٹری کی، اور جب بھی وہ اپنی کرنسی کو ڈیمونٹائز کرتا ہے تو کوئی ایک ٹائم پیریڈ دیتا ہے، اس ٹائم پیریڈ میں آپ کو لازمی آپ کو اس کو ایکسچینج کرنا ہوتا ہے۔ تو آپ پبلک کو ہم یہی ریکویسٹ کریں گے اور ایڈوائز کریں گے، جب بھی اس قسم کی اناؤنسمنٹ ہو تو آپ فوراً اس کو تبدیل کر لیں۔ دیکھو اس میں جن کے پاس ایکسچینج لائسنس نہیں ہے، ظاہر ہے وہ تو نہیں کر سکتے، ان کو تو مجبوراً چھپا کے کرنا پڑتا ہے، کیونکہ سختی ہے، بغیر لائسنس کے اگر آپ ٹریڈنگ کرتے ہیں تو FIA آپ کے خلاف کیس درج کر سکتی ہے اور آپ کو پکڑ سکتی ہے، تو اس لیے وہ کرتے ہیں۔ لیکن جو ایکسچینج کمپنی ان کو
अलाउ है वो अपनी बाइंग सेलिंग करती हैं स्टेट बैंक के रूल रेगुलेशन के मुताबिक। हमारे इस वक्त जितने भी बॉर्डर पे एक्सपोर्ट इंपोर्ट हो रही है तो वो लोकल करेंसी में, यानी ईरानी रियाल लिया भी जा रहा है और दिया भी जा रहा है। और पहले ये था कि ये ईरानी रियाल क्योंकि मार्केट में बिकता नहीं था तो हमारे ट्रेडर जो थे वो ईरानी रियाल एक्सेप्ट ही नहीं करते थे क्योंकि मार्केट में उनकी कोई डिमांड नहीं थी। जब से डिमांड बढ़ी है तो उन्होंने अपनी सेटलमेंट ईरानी रियाल में शुरू कर दी है, जिसकी वजह से उसकी डिमांड बढ़ी है। लोग खरीद भी रहे हैं बड़े पैमाने में और बेच भी बड़े पैमाने पर। ऑफिशियल वैल्यू तो इसकी वही है 2000 से 2500 है, लेकिन ये मार्केट वैल्यू इस वक्त ये 7000 से 10,000 के दरमियान। और बाद जो दूर दराज इलाके हैं वहाँ उसका रेट इससे भी ज़्यादा होता है, लेकिन बड़े शहरों में इसका रेट कम होता है क्योंकि लोग यहाँ से खरीद के। 1 करोड़ का है जी 7,000 का है, कम से कम 1 करोड़ का है और मतलब 8,000 9,000 10,000 तक है। फॉरेक्स एसोसिएशन के चेयरमैन मलिक बोस्तान ने भी ईरानी रियाल में सरमायाकारी को एक रिस्क करार दिया है। उन्होंने ईरानी रियाल के तलबगारों को मशवरा दिया है कि वो इसमें जुआ खेलने से गुरेज करें क्योंकि इन्हें नुकसान का भी खतरा है।